پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو کی شروعات کریں گے اس بندے سے۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تعلق اس کا نون لیگ سے ہے۔ نام ہے اس کا رانا ثناء اللہ، اور عوام اسے کہتی ہے رانا باندری اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آج کل یہ ویلا ہے کیونکہ یہ MNA کا الیکشن ہار گیا تھا، تو آ جاتا ہے ٹی وی پہ اور آ کے آپ کہہ لیں گے بونگیاں مارتا ہے، اور پھر بونگیاں مار کے چلا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ اس کا ایک کلپ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ تو یہ کلپ آپ دیکھ لیں، سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ میں عمران خان کا کتا ہوں، میں عمران خان کا مراسی ہوں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھ لیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جو الفاظ اس نے بولے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ رانے کے بعد پیارے پاکستانیوں بات کریں گے اس بندے کے بارے میں۔ آپ سب اسے بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تعلق اس کا میڈیا سے ہے، جیو نیوز پر پرائم ٹائم میں جو ہے یہ بندہ پروگرام کرتا ہے، اور شروع سے ہی آپ کہہ لیں اس نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے، اور ہمیشہ ہی PTI کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نام ہے اس کا شاہ زیب خان زادہ۔ تو پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں، اور ریزلٹس آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ آ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیت چکا ہے اس کو واضح اکثریت سے۔ ایک دن پہلے یہ لوگ کیا فرما رہے تھے، میں چاہوں گا یہ آپ شاہ زیب خان زادہ کو سنیں۔ یہ جو امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے، اس میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ کون جیتے۔ چھوٹا سا کلپ ہے، دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ بٹ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ ہار جائیں، کیونکہ جتنی ایکسٹریم ایک پالیٹکس ٹرمپ کرتے ہیں، اور اس وقت صرف اور صرف ساری دنیا اینکشس نہیں ہے، کیونکہ آؤٹ سائڈر ہے ٹرمپ۔ تو عام طور پر ہوتا ہے لوگوں کو یا پھر ممالک کو آؤٹ سائڈر کس سینس میں کیا؟ کیونکہ جو ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا، اور وہ بالکل باہر سے آئے ہیں، اور جس کو وہ فخر سے بتاتے بھی ہیں، تو عام طور پر ہوتا ہے کہ دیگر۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں سنا آپ نے، شاہ زیب خان زادہ کہتا ہے کہ میرا تو یہ دل چاہتا ہے، دلی خواہش ہے اس بندے کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہار جائے۔ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ باہر سے آیا ہوا ہے، مطلب وہ آسمان سے آیا ہوا ہے، کہیں سورج سے اترا ہوا ہے، کہیں مریخ سے اترا ہوا، باہر سے آیا ہوا۔ کہاں باہر سے آیا ہوا؟ گھر کے باہر سے آیا ہوا ہے بھائی۔ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں جس طرح کے روایتی سیاستدان ہیں، اس طرح کا بندے کو جو ہے وہ سیاستدان ہونا چاہیے بھائی جی۔ وہ باہر سے آیا ہوا ہے، تو وہ میڈیا کا بندہ تھا، تو وہ پروگرامز کرتا تھا، یہ کرتا تھا تو وہ کرتا تھا، شروع سے سیاستدان نہیں تھا، تو لہٰذا وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے، وہ باہر دا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال وہ امریکن تو ہے نا، وہاں پیدا ہوا ہے، امریکن سٹیزن ہے، تو وہ پریزیڈنٹ تو بن سکتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی انہوں نے بونگیاں ماری، اور ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد۔ آج جس طرح سے جو ہے اس سارے معاملے کو ٹی وی پہ بتایا جا رہا تھا، دکھایا جا رہا تھا، ایک پوری کیمپین چل رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ PTI کا امیدوار تھا اور وہ جیت گیا، تو برائیاں کی جا رہی تھی۔ احسن اقبال جو وہ لنڈے کا رستو ہے نون لیگ کا، اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کئی آپ کہہ لیں کہ ٹویٹس کی ہوئی تھی ٹویٹر پہ، وہ آج اس نے ساری جو ہے وہ ڈیلیٹ کروائی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب آپ کہہ لیں کہ صدر بن گیا، تو اس کو کہیں پتہ چل گیا پاکستان میں جو اس وقت حکومت ہے وہ میرے خلاف ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ لتر پھیرنے ہیں، وہاں سے ایک پریشر آئے گا۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب جیسے صدر بن گیا ہے، تو عمران خان صاحب کے جو ہے وہ باہر آنے کے چانس زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا ایک ذاتی آپ کہہ لیں کہ تعلق بھی تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو ان کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہا کروائے گا، اور خان صاحب باہر آئے تو ان کو پھر وزیر اعظم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور خان صاحب جب وزیر اعظم بنیں گے تو یہ میڈیا چینلز کو آپ کہہ لیں کہ پھر پھینٹی لگے گی، ان کی جو ہے وہ تنخواہیں ایک بار پھر کم ہوں گی، کیونکہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی آلموسٹ 60-70% جو ہے وہ تنخواہیں کم کر دی گئی تھی، جو میڈیا کے لوگ تھے۔ کافی سارے لوگوں نے خود ہی میڈیا کی جو ہے وہ نوکریاں چھوڑ دی تھی، تو اس وجہ سے یہ اپنی دلی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہار جائے، وہ صدر نہ بنے، لیکن وہ بن چکا ہے جی، وہ جیت چکا ہے الیکشن۔ اسی طرح سے اس بندے کو بھی آپ جانتے ہیں، فیاض الحسن چوہان، خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو بھی بڑی عزت دی تھی، MPA بنایا تھا، پھر اس کے بعد اس کو پنجاب میں انفارمیشن منسٹر بنایا تھا، لیکن عزت اس کو بھی راس نہیں آئی۔
اور 9 مئی کے بعد اس نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. حالانکہ پریس کانفرنس یہ کر کے جا سکتا تھا، ٹھیک ہے جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں یا میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد خاموش ہو جاتا. اس بندے نے آگے پریس کانفرنس کی اور عمران خان صاحب پہ گند اچھالنا جو ہے وہ شروع کر دیا. عمران خان یہ تو عمران خان منافق ہے، تو 2 نمبر آدمی ہے، تو اس کو سیاست نہیں آتی ہے. تو مطلب دنیا جہان کی بلو دا بیلٹ باتیں جو ہے وہ اس نے خان صاحب کے بارے میں کی. اس نے بھی پیشن گوئی کی امریکی الیکشن کو لے کے. اس نے کیا کہا یہ بھی آپ سن لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. میری ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا نجومی ہے نا، جس سے جو ہمیشہ امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے پیشین گوئی کرتا ہے جی جی، اور ایک کے علاوہ اس کی 12 یا 13 دفعہ اس کی ہمیشہ درست ہوئی ہے. ایک دفعہ اس کی 2000 کے اندر، اور وہ بھی میری ذاتی رائے میں نہیں، حقیقتاً اس نے بالکل ٹھیک رائے دی تھی کہ الگور جیتے گا، اور الگور جیت گیا تھا. لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن ڈیپ سٹیٹ سی آئی اے فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے وار اینڈ ٹیرر کے ڈھکوسلے کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر بدماشی کرنی ہے اور نیو ورلڈ آرڈر لے کے آنا ہے، عراق اور افغانستان پہ حملہ کرنا ہے. اس پالیسی کو الگور نے ماننے کو انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جیتا ہوا الیکشن اس کو ہروا دیا گیا، اور جارج بش ڈبلیو بش ہار گیا تھا، اس کو جتوا دیا گیا. اس کی وہ جو ایک ریجیکٹ بھی ہوئی وہ اصل میں اس نے ٹھیک کی تھی. کہنے کا مطلب اس کی 100% پیشین گوئیاں ٹھیک ہوئی. اس نے کل پیشین گوئی کی ہے کہ کملا ہارس جیتے گی. یہ پیارے پاکستانیوں، فیاض الحسن چوہان کو بھی آپ نے سن لیا. وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کاملا ہیرس، حالانکہ وہ کاملا دیوی اس کا نام ہے، ہندو عورت ہے وہ. تو وہ کاملا ہیرس کو اس نے کہا کہ جی وہاں پہ ایک نجومی ہے، تو وہ 12-13 اس نے پیشن گوئیاں کی ہیں، پریڈکشنز. تو اس کی ہمیشہ پریڈکشن صحیح ہوئی ہیں. تو اس نے پریڈکٹ کیا ہے کہ کاملا ہیرس نے جیت جانا ہے، اور جیتی پئی نے جا کے دیکھ لو. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیت گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو حکومتی لوگ تھے اور جو ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے لوگ تھے، سب کا خیال یہ تھا کہ کاملا ہیرس جیتے گی اور اسی کو ہی جیتنا چاہیے. لیکن سب کچھ جو ہے وہ الٹا ہو چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت جیت چکے ہیں. اور پی ٹی آئی والوں کو بڑی امیدیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ وہاں سے کوئی فون کال، کوئی خط آئے گا تو امید ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا. ایک تو یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی. اس کے بعد پیارے پاکستانیوں بات کریں گے اس کے بارے میں، نانی مریم کا کیپٹن صفدر. اس وقت آپ دیکھیں نون لیگ کی حکومت ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، مریم وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے. حالانکہ یہ مریم کا گھر والا ہے، مریم اس کو کوئی بھی عہدہ دے سکتی تھی، پنجاب میں بھی دے سکتی تھی اور وفاق میں بھی دے سکتی تھی. کوئی چھوٹی موٹی سیٹ جو ہے وہ اس کو دی جا سکتی تھی، ایون پارٹی کے اندر کوئی سیٹ دی جا سکتی تھی. لیکن اس کو بالکل جو ہے وہ محروم رکھا گیا ہے. اور یہ آئے روز میڈیا پہ آتا ہے اور آ کے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے نون لیگ کی ہی بے عزتی ہوتی ہے. یہ کلپ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ کیا لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. باتیں تو بہرحال یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ سنیں دیکھیں یہ کیپٹن صفدر کیا کہہ رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں. پتہ نہیں رات کو میڈیا کیا چلائے، پتہ نہیں. میں نے کہا کہ نواز شریف کا الیکشن ووٹ سے دیا گیا، چوری ہوا الیکشن، اور کنہوں نے چوری کروایا؟ جو نواز شریف کو لندن سے لے کے آئے. لگاؤ اس کو اسی نے صفائی کو تعالیٰ رینک دی، ڈیرا غازی خان کو لوگ تھانہ نہیں. بات تو حقیقت کریں گے، آئین کی کریں گے، قانون کی کریں گے. قسم خدا کی یہ بات یاد رکھنا، جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی صوبہ زارہ کو بھی عزت نہیں ملے. جب لوگوں کو یہ پتہ ہے یار کیا لوگوں کی خدمت کرنی، خدمت کرو گے کچھ نہیں ملے گا. جہاں خدمت کرنی ہے وہاں سلوٹ کرتے رہو، اسمبلیاں بھی ملے گی، سینٹ بھی ملے گا، پارٹی بھی ملے گی، الیکشن بھی بن جائے گا. اب جنید شاہ صاحب جیتے ہوئے مگر رات کو ان کو 47 نمبر فلیٹ نہیں ملی. تو یہ پیارے پاکستانیوں، کیپٹن صفدر کو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا. وہ کہہ رہا ہے جی جو نورے کو لے کے آئے تھے نواز شریف کو پاکستان میں، انہوں نے ہی جو ہے وہ نواز شریف کو ہروایا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، نواز شریف جو ہے وہ خود ہارا ہے. اس کے مطابق جی نواز شریف ووٹوں سے نہیں ہارا، اس کو جو ہے وہ ہروایا گیا ہے. اور یہاں پہ عوام کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جا کے جو ہے وہ بوٹ پالش کرو، سلوٹ مارو. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جا کے سلوٹ مارو، بوٹ پالش کرو، خدمتیں کرو. آپ کو اسمبلیاں بھی ملیں گی، آپ کو عہدے بھی ملیں گے، آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا، آپ کو سارا کچھ ملے گا. یہ خدمت ودمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کی اگزامپل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ پھر آپ دیکھ لیں مریم کو.
جس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے، تو مریم کو بھی تو عوامی ووٹ نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے مریم بھی بوٹ پالش کرتی رہی ہے۔ شہباز شریف کو دیکھ لیں، وہ ویسے ہی بوٹ پالشی ہے، خان صاحب نے تو اس کا نام ہی چیری بلاسم رکھ دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ کوئی عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں ملے، وہ بھی بوٹ پالش کر کے اور سلوٹ مار کے جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو بہرحال یہ صفدر آتا ہے اور اس طرح کے جو ہے وہ چٹکلے سنا کے چلا جاتا ہے، جو میجورٹی میں یہ صفدر باتیں کرتا ہے وہ ہوتی آپ کہہ لیں کہ سچ پر مبنی ہوتی ہیں۔ بس یہ مریم سے شادی کے بعد آپ کہہ لیں کہ بندہ بندہ کوئی نہیں رہ گیا، مریم سے یہ شادی نہ کرتا اور آرمی میں ہی رہتا تو ایک ہو سکتا آگے کہیں پروموٹ بھی ہو جاتا کیپٹن رینک سے، اس کو مطلب کہ اس نے ریٹائرمنٹ لی تھی تو آگے اگر یہ کنٹینیو کرتا تو ہو سکتا کہیں بریگیڈیئر بن جاتا، شاید جنرل بن جاتا، تو وہاں اس کی زیادہ عزت بھی ہوتی۔ لیکن وہ مریم کے چکر میں آپ دیکھ لیں، نہ 9 میں رہا ہے نہ 13 میں رہا ہے، گھر والے بھی عزت نہیں کرتے، ادھر مریم بھی جو ہے وہ اس کی عزت نہیں کرتی، اور کبھی کبھار غصے میں کہہ بھی دیتا ہے کہ مجھے شریف خاندان کا داماد نہ کہا جائے، میرا تو اپنا ایک نام ہے، میرا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، تو مجھے شریف خاندان کا داماد کہہ کے جو ہے وہ نہ جو ہے وہ جانا جائے، نہ مجھے بلایا جائے، میری اپنی ایک پہچان ہے۔ میرا پتر جڑی تیری پہچان ہے وہ بندے بندے نو پتہ ہے۔ تو بہرحال ایک یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اندر ہی اندر لگتا ہے کہ اس کو کوئی دکھ ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی غم ہے، حکومت ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ مجھے پاکٹ منی پہ رکھا ہوا ہے اور مجھے کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ تو بہرحال میرے حساب سے تو یار اس بیچارے کو دے دینا چاہیے، اتنا آپ کہہ لیں کہ وہ شادی کے بعد کھجل خوار ہوا ہے اور خوار ابھی تک ہو رہا ہے، تو کوئی ایک آدھی سیٹ اس کو بھی دے دیتے، اس تک کا بھی جو ہے وہ کوئی خرچہ پانی چلتا رہتا، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی کھڈے لائن لگا کے رکھا ہوا ہے، اور اسی چکر میں یہ بندہ ہر دوسرے دن میڈیا پہ آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ شریفوں کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے۔ کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو۔ شکریہ۔